اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 7th سبجیکٹ ہسٹری, چیپٹر نمبر 4 دا مغل امپائر. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رین آف اورنگزیب. پہلے بچوں, اورنگزیب مغل سلطنت کا چھٹا بادشاہ تھا. اورنگزیب was born on 3rd November 1618 AD at Dahood near Ujjain MP. اورنگزیب 3 نومبر 1618 عیسوی کو داہود نزدیک اجین مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے. His original name was محی محمد. اس کا اصلی نام محی محمد تھا. He was also called درویش اور زندہ پیر. اس کو درویش اور زندہ پیر کے نام سے بھی جانا جاتے ہیں. He ruled for 49 years from 1658 to 1780. اس نے تقریباً 49 سال تک 1658 عیسوی سے لے کر 1707 عیسوی تک انڈین سب کنٹیننٹ پر رول کیا. At the time of Shah Jahan's illness, Dara Shikoh was in Delhi, Shah Shuja in Bengal, Aurangzeb in Deccan and Murad Bakhsh in Gujarat. جب شاہ جہاں بیمار ہوئے تو اس وقت اس کا چہتا بیٹا جو اس کا سب سے پہلا بیٹا بھی تھا, دارا شکو, وہ اس وقت دہلی میں موجود تھا اور وہ اپنے باپ کا چہتا بیٹا تھا. اس لیے اس نے 1654 عیسوی میں اس کو ولی عہد نامزد کیا. وہ دہلی میں تھا اس وقت. اور شاہ شجان جو کہ دوسرا بیٹا ہے وہ اس وقت بنگال کا گورنر تھا. اورنگزیب دکن کا اور مراد بخش گجرات میں تھا. ان چاروں بیٹوں کے درمیان گدی پر لڑائی ہوئی. اورنگزیب ڈیفیٹڈ دا امپیریل آرمی ان دا بیٹل آف درمت ان 1658. اورنگزیب نے امپیریل یعنی شاہی فوج کو ایک بیٹل جس کا نام بیٹل آف درمت, اس میں 1658 عیسوی میں ہرایا. He defeated Dara Shikoh in the Battle of Samugra Agra in 1658. وہ بیک ٹو بیک بیٹلز اس نے دارا شکو کے ساتھ کیا. دونوں بیٹلز میں دارا شکو کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 1658 عیسوی میں اس نے دارا شکو کو پہلے کیپچر کیا اور اس کے بعد اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اسی بیٹل میں اس نے اپنے والد شاہ جہاں کو قید کر دیا گیا آگرہ فورٹ میں 1658 عیسوی میں, اور اپنے آپ کو بادشاہ نامزد کیا اور ٹائٹل رکھا عالمگیر. Under him the Mughal empire reached its greatest extent. اسی کے دور میں یعنی اورنگزیب کے دور میں مغل امپائر اپنی زینت کو پہنچ گئی. اگر ہم نارتھ کی بات کریں تو نارتھ میں اس کی حکومت جو اس نے ایکسپینڈ اپنی حکومت کی وہ ہے کشمیر تک, اور اسی طرح ساؤتھ میں جنجی ایک علاقہ ہے وہاں تک, اور ایسٹ میں ہندو کش اور ویسٹ میں چٹگانگ تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. In his rule the various rebellions took place where اس کے دور میں بہت سارے ریوولٹس ہوئے. پہلے ریوولٹ جاٹ پیزنٹری متھرا میں جاٹس نے ریوولٹ کیا. اس کے بعد ستنامی ریوولٹ پیزنٹری پنجاب, ستنامیز کا جو ریوولٹ ہے وہ پنجاب میں, اینڈ
بنڈالاز ان بنڈل کھنڈ، اور بنڈل کھنڈ میں بنڈالاز نے ریولٹ کیا. In 1675 he ordered the arrest and execution of 9th Sikh Guru Tegh Bahadur. 1675 عیسوی میں اورنگزیب نے آرڈر جاری کیا اور اریسٹ کیا سکھوں کے 9ویں گرو کو، جس کا نام گرو تیغ بہادر، کیونکہ اس نے اپنا مذہب کنورٹ کرنے سے انکار کیا، یعنی اسلام لانے سے اس نے انکار کیا. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو مار ڈالا گیا. جہاں تک اورنگزیب کی ریلیجس پالیسی کا تعلق ہے، اس نے in 1659 اورنگزیب forbade inscription of کلمہ on the coins. اس وقت جو کوئنس تھے ان پر کلمہ، ایک سائڈ میں کلمہ لکھا ہوا ہے، تو اورنگزیب نے اس پر بین لگائی، کیونکہ جو یہ کوئنس ہیں یہ مختلف دھرم کے لوگوں کے ہاتھوں میں جاتا ہے، جیسے ہندو، سکھس وغیرہ وغیرہ. سیلیبریشن آف نوروز فیسٹیولس، اور نوروز کے جو تہوار مناتے ہیں اس وقت، اس پر بھی اس نے بین لگائی، کیونکہ اس کا معنی ہے کہ یہ اسلام میں بدعت ہے. In 1663 he banned on ستی کسٹم. اس نے ستی پر بھی 1663 عیسوی میں بین لگائی. جو ہندو دھرم میں ایک عورت کا جب شوہر مر جاتا ہے تو اس کو اس آگ میں کودنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ستی ہو جانا ہے. In 1668 بین آن ہندو فیسٹیولس. 1668 عیسوی میں اس نے ہندو تہواروں پر بھی بین لگائی. 1669 عیسوی میں اس نے جرو کا درشن پر بین لگائی. جرو کا درشن اور میوزک ان دا کورٹ میں جو گانا بانا بجاتے ہیں اس پر بھی اس نے بین لگائی. اور جرو کا درشن کہ کنگ ایک دن اپنی بالکنی پر آتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ باتیں، ان کے مسئلے وغیرہ سنتے ہیں، جرو کا درشن کہتے ہیں. 1670 عیسوی میں اس نے تولہ دان پر بھی بین لگائی. تولہ دان کے امپیئر کے وزن کے برابر سونا چاندی لوگوں کو لانا پڑتا ہے، اور بعد میں وہ تقسیم کرتے ہیں غریبوں میں، تو اس پر بھی اس نے بین لگائی. 1679 عیسوی میں اس نے ری انٹروڈیوس کیا ہے جازیہ ٹیکس. جازیہ ٹیکس جو نان مسلمس پر ایک ریلیجس ٹیکس ہوا کرتا تھا، وہ اکبر نے بند کر دیا تھا. اکبر کے دور حکومت میں یہ ٹیکس بند ہوگا، لیکن اورنگزیب نے اس کو پھر سے جاری کیا ہے. اور 1760 عیسوی میں اورنگزیب کی ڈیتھ ہوئی. تھینکس.